چاہتے ہیں کہ میرے محبوب کے راستے میں چل کے آ جاؤ، ہم تمہیں کامیاب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا پیارا نمونہ ہمیں عطا فرما دیا۔ ہم اس مختصر اور آسان راستے کو چھوڑ کے بہت سے لوگ بڑے بڑے مجاہدات وظائف کرتے ہیں، جبکہ سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی اداؤں کو اختیار کیا جائے۔ مسواک کی سنت بہت سے نمازی بھی اختیار نہیں کرتے، بار بار سن کے داڑھی تو رکھ لی، لیکن مسجد میں داخل ہوتے ہوئے سیدھا پیر رکھنا، دعا پڑھنا، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ اس کتاب میں ساری دعائیں موجود ہیں، اگر یہ دستیاب نہ ہو ہم سے لے لیں، مفت میں یہاں تقسیم ہوتی، ساری دعائیں موجود ہیں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، مسجد سے پڑھتے ہوئے وہاں سے داخل ہو کے پڑھے، وہ دروازہ ہے، وہ مسجد نہیں ہے۔ بہت سے لوگ وہاں پہ پڑھتے ہیں، جو دروازہ وہ گیٹ ہے، مسجد وہ ہے جہاں اعتکاف ہوتا ہے، جہاں سے باہر نکلنے سے، یہ بار بار بتاتا ہوں، اگر آپ کو کسی مسجد کا سمجھ میں نہ آئے تو وہاں کے امام سے یا متولی کمیٹی کے حضرات سے پوچھ لیا جائے کہ مسجد کا علاقہ احاطہ کہاں تک ہے۔ وہ جو باہر بچے کھیلتے ہیں وہ مسجد نہیں ہے، وہ مسجد کا احترام ہے، اس میں کھیل کود اور ایسی چیزیں نہیں ہو سکتی۔ تو باہر جو ہے وہ گیٹ الگ ہے، اس میں بھی سیدھا پیر رکھیں تو اچھا ہے، لیکن مسجد جو دروازے شیشے کے دروازے یا ادھر سے، اس میں داخل ہوتے ہوئے اہتمام کے ساتھ یہ دعا اگر ہم پڑھ لیں تو کیا ہے، ہر داخلے پہ 50 نیکیاں ملیں گی۔ یہ ایک ایک نیکی اس دن کام آئے گی جب بندہ ایک نیکی کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہا ہوگا اور لوگ اس سے منہ چھپا رہے ہوں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، اس کو معمولی نہ سمجھیں، عادت بنا لیں، کچھ دنوں میں عادت بن جائے گی، اس کے بعد پھر عبادت بن جائے گی۔ کرتے کا سیدھے ہاتھ میں پہننا، کپڑے پہننے کی دعا، جوڑا کپڑا پہننے کی دعا پڑھنا، آئینہ دیکھنے کی، کل دعا ہم نے جو ہمارا اصلاحی نشست ہوتی اس میں ہم نے بتائی، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، یا اللہ آپ نے میرا ظاہر بہترین بنایا۔ ہر آدمی خوبصورت ہے، چاہے وہ کتنا بھی کیسا بھی بالا بظاہر، لیکن جانوروں اور دوسرے اعتبار سے بہترین صورت میں اللہ تعالیٰ نے آدمی کو پیدا کیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ جب آئینہ دیکھے، دن میں کتنی دفعہ ہم لوگ آئینہ دیکھتے ہیں، کنگھی کرتے ہیں، کنگھی کرنا بھی سنت ہے، یہ اس لحاظ سے کرے، لیکن کنگھی چوٹی کی فکر میں ہی لگا نہ رہ جائے۔ بہت سے لوگ وضو وہاں سے کر کے آتے، سر آ کے مسجد میں جھاڑتے، یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے، لہذا وہیں پہ کرے جو کرنا ہے۔ مسجد کے اندر آ کے صرف آ کے نفل پڑھے، سنت پڑھے، نماز پڑھے، مسجد میں آ کے بالوں کو اور داڑھی کو جو ہے وہ کنگا نہ کرے، کیونکہ اس میں سے ایسی چیزیں گرتی ہیں، مسجد کو صاف رکھنا چاہیے۔ تو جب آئینہ دیکھے، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، یا اللہ آپ نے میری صورت کو بہترین بنایا، آپ میرے اخلاق، میرے باطن کو بھی بہترین بنا دی۔ اب دیکھیے کیا پیاری دعا سکھائی، ایک طرف شکر بھی ادا ہو رہا ہے، دوسری طرف دعا بھی مانگی جا رہی کہ آپ نے اتنا پیارا چہرہ مجھے دیا، اپنے نبی کی سنت سے مجھے آپ نے سجا دیا، اب مجھے وہ اخلاق بھی عطا فرما۔ ورنہ کتنے داڑھی والے اور نمازی گھر جاتے ہیں، غصہ آتا ہے، کچھ یاد نہیں رہتا، اول فول گالیاں بکنے لگتے ہیں، ذرا سی مزاج کے خلاف کام ہو جائے، ٹریفک میں کیا ہوتا ہے۔ یہ اخلاق بھی درست ہونے چاہیے، ورنہ لوگ کہتے ہیں دیکھو اس کا سراپا دیکھو، بڑا سنت کے مطابق چہرے پہ داڑھی ہے اور اس کے اخلاق کیسے ہیں، گالیاں دے رہا ہے۔ ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں، ان کے لڑکے نے مجھے بتایا، جو لڑکا بھی بالغ ہے، بتا رہا ابا ہمارے جو نمازی بھی ہیں اور چہرے سے پرہیزگار بھی لگتے ہیں۔ پرہیزگار اس کو کہتے ہیں جو گناہ سے بچتا ہے، گالی دینے والا پرہیزگار متقی نہیں ہوتا، یعنی گھر میں ایسی گالیاں دیتے ہیں کہ بہنیں منہ چھپا لیتی ہیں اور ہم جو ہے وہ منہ دیکھتے رہتے ہیں کہ ابا کو کیا ہو گیا، کیا وجہ ہے، غصہ آتا ہے تو اللہ یاد نہیں رہتا، یہاں پر اللہ کو یاد ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ سنت کے راستے پہ چل کے اخلاق کی اصلاح کہاں ہوتی ہے؟ آغا خان اور لیاقت نیشنل میں نہیں ہوتی، اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے اخلاق کی اصلاح ہوتی۔ جب آدمی کے مزاج کے خلاف کام ہوتا ہے جبھی تو غصہ آتا ہے۔ اچھے مزاج میں کس کو غصہ آتا ہے؟ اسی وقت تو برداشت کرنا ہے، منہ تک آ جائے۔ والکاظمین الغیظ، میرے خاص بندے وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں، دبا لیتے ہیں، یہاں تک آ جائے لیکن جاری نہیں کیا، خاموش ہے، بالکل منہ کو بند کر لیا۔ یہ ہے اللہ کی محبت میں، کچھ دن کرتے رہیں گے، آہستہ آہستہ عادت پڑ جائے گی۔ دنیا کے لیے آدمی کرتا ہے، آخرت کے لیے غصہ نہیں کرتے، آخرت کے لیے فوراً جو ہے دلجوئی کا خیال آ جاتا ہے،
وہاں پہ حالانکہ آخرت کے لیے غصہ کرنے کی اعتدال کے ساتھ، وہاں بھی اعتدال سے تجاوز نہ کرے کہ مار پٹائی شروع کر دے، وہ اتنا کافی ہے کہ میری وجہ سے میرا اللہ کا دین نافذ ہو جائے، وہاں بھی غصہ اعتدال میں ہوگا۔ حضرت عمر کو بھی غصہ آتا تھا، لیکن حضرت مولانا عمر پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا تھا اگر حضرت عمر کا غصہ تھا تو حضرت عمر کا تقویٰ بھی تو ایسا تھا، ویسا تقویٰ بھی تو دکھاؤ، ویسا تقویٰ نہیں ہوتا، ویسا غصہ بس فوراً صحابی کا نام لے لیتے ہیں کہ ان کا غصہ بھی ایسا تھا، ان کا غصہ نفس کے لیے ہوتا تھا۔ حضرت علی کو غصہ آیا رضی اللہ عنہ کب کہ جب وہ کافر کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا، اب اس کو قتل کرنے والے ہیں میدان جہاد میں، اس نے غصے میں کچھ نہ کر سکا تو منہ پہ تھوک دیا۔ اب دیکھیے حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھ کے ہٹ گئے وہاں سے، نہیں قتل کیا اس کو، پھر دوبارہ اس کو کیا، کہا اب میں اگر قتل کرتا تو میں اپنے نفس کے لیے قتل کرتا کہ اس نے میرے منہ پہ تھوکا تھا، پھر ہٹ گئے، پھر دوبارہ لڑے اور دوبارہ اس کو اللہ کے لیے قتل کیا۔ یہ حضرات اتنا اپنے پہ کر دو، اس وقت میں بتائیے جس کے پاس تلوار بھی ہو تو تھوکنے کے بعد کتنی دیر لگے گی ایک تلوار مار کے اس کا گردن مارنے میں۔ یہ اخلاص تھا صحابہ میں، یہ اخلاص تھا جس نے صحابہ کو صحابہ بنایا تھا، نبی علیہ السلام نے ان کی تربیت کی تھی۔ ہم ہر چیز کو جو ہے اپنے جذبات اور اپنے خواہشات کو دین بنا کے پیش کرنے کی کوشش کرتے، یہی اللہ والوں کے پاس سیکھا جاتا ہے۔ مجھے غصہ آ جاتا ہے، کچھ یاد نہیں رہتا، تو جب غصے میں ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا وہ ہو کتنا ہی صاحب فہم و ذکا۔ بہادر شاہ ظفر اپنے وقت کا شاہ ہے، وہ شعر کہہ رہا ہے، اور اس شعر کو مفتی محمد شفیع صاحب نے معارف القرآن کی زینت بنایا۔ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ جسے عیش میں آدمی بھول جاتا ہے اور تیش میں بھی بھول جاتا ہے، دونوں چیزوں۔ ہاں بس مجھے کچھ یاد نہیں رہتا، بیوی کو طلاق بھی غصے میں دے دی تو غصے میں دی جاتی، یہی تو کنٹرول کرنا تھا، کچھ اور کہہ لیتے۔ اگر اس موقع پہ گالی بھی دے لیتے نکاح تو نہیں ٹوٹتا کم از کم، لیکن وہی لفظ بولیں گے، بس طلاق کا لفظ بولنے کے بعد پھر مولویوں کے پیچھے پھریں گے کسی طرح اس کو جوڑ دو ایلفی سے، اب کہاں جڑتا ہے؟ تو اسی غصے کی وجہ سے کتنے گھر تباہ ہوتے ہیں۔ لہذا سنت کے اہتمام میں یہ چیز بھی شامل، اپنے اخلاق کو بھی درست کرنا۔ آقا کے اخلاق کیا تھے؟ گھر میں ہمیشہ مسکراتے ہوئے داخل ہوتے۔ مکہ شریف میں ابو جہل، ابو لہب، عقبہ ابن ابی معیط، ہمیں وہاں کے زیارت کرنے والے پرانے پاکستان کے رہنے والے نے کئی سال پہلے زیارت کرائی تھی، یہ اس کا گھر تھا، یہ اتنا قریب یہ لوگ رہتے تھے۔ مدینہ شریف میں ہی منافقین تنگ کرتے تھے، لیکن ہر جگہ آپ اس حالت میں بھی آپ گھر میں داخل ہوتے تو مسکراتے ہوئے داخل ہو۔ مدینہ شریف گئے، وہاں دوسرے سال سے جہاد شروع ہو گیا، 26 مرتبہ آپ خود تلوار لے کے نکلے۔ یہ سنت بھی مسلمانوں کو زندہ کرنی چاہیے۔ بس مسلمان سمجھتے کہ بس قرآن خوانی کر لی، فاتحہ کر لیا، یہی کافی ہے۔ نبی علیہ السلام خود نکلے اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے اور پھیلانے کے لیے۔ اس کے باوجود بتا رہا ہوں اتنی ذمہ داری ہو، جب بھی گھر میں داخل ہوتے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی مسکراتے ہوئے داخل ہوتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، گھر میں داخل ہو کے کرتے۔ ہم نے ابھی تک عادت بنائی، نمازی بن گئے، داڑھی رکھ لی، لیکن اس میں شرماتے ہم سلام کیسے کریں، بیوی کو سلام کیسے، تو بیوی کو سلامتی کی دعا نہیں دے سکتے۔ لوگ کہتے ہیں جیتے رہو، سلامت رہو، سدا سہاگن رہو۔ حکیم الامت فرماتے ہیں کئی جملے کہنا آسان ہے، وعلیکم السلام نہیں کہیں گے۔ اب اس نے کہا السلام علیکم نانی اماں، اور نانی اماں جیتی رہو بیٹی، سدا سہاگن رہو، خوشحال رہو، ایسی رہو، وعلیکم السلام نہیں۔ حالانکہ وعلیکم السلام کہنا یہ سنت اور یہاں پہ واجب ہے، اس لیے سنتوں کو سیکھنا ہوگا، اور جس موقع کی سنت ہے بس وہی ہے، کوئی کام الگ سے نہیں کرنا ہے، اس میں صرف ایک دعا یاد کرنی ہے تھوڑی سی اور اس پہ ثواب ملے گا۔ دعا یاد کریں گے اور پڑھیں گے، وہی کام جو جیسے کھانا کھانے سے پہلے دعا، کھانے کے بعد کی دعا، پورا کھانا جو آدمی اپنی خواہش اور پیٹ بھرنے کے لیے کھاتا ہے یہ سب کا سب دین بن جائے گا، ثواب بن جائے۔ بیت الخلا جانا، الٹا پیر رکھا، پہلے دعا پڑھی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، سب اس کتاب میں موجود ہے، جن کے پاس نہ ہو وہ ابھی خانقاہ سے حاصل کریں۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، الٹا پیر رکھا، آقا کا طریقہ زندہ ہو گیا۔ بیت اللہ میں جانے میں ہر آدمی پوچھتا ہے، بیت الخلا جانے میں بھی نبی علیہ السلام کی سنت موجود۔ لوگوں نے ٹونٹ کیا، طنز کیا،
تمہارے نبی تم کو سب باتیں بتاتے ہیں؟ کہا ہاں، ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں استنجے کا طریقہ بھی بتایا کہ بائیں ہاتھ سے استنجا کرنا، دائیں ہاتھ سے نہ کرنا، 3 پتھر لینا، 2 اور 1 نہ لینا، اس طرح آج ٹیشو ہے اس کے بدلے میں۔ تو آپ نے استنجے کا طریقہ بھی بتایا، غسل کا طریقہ بھی بتایا، سارے طریقے بتا دیے۔ آج ہم نے جیسے تیسے جا کے کھڑے ہو گئے شاور کے نیچے، نہا لیا۔ اگر اسی کو سنت کے اعتبار سے کرتے تو یہ غسل کرنا بھی ثواب بن جاتا۔ اب سردی آ رہی ہے، ہمارے والا اس میں لکھا ہے نہانے کی سنت میں کہ جو نہا کے نکلے اور اس وقت میں بدن پوچھے تو یہ نیت کرے کہ نہا کے بدن پوچھنا بھی سنت ہے سردی میں، کیونکہ سردی میں آدمی جو ہے وہ چاہتا ہے کہ بدن پوچھ لے، گرمی میں چاہتا ہے کہ پانی موجود رہے بدن نہ پوچھے۔ تو بعض دفعہ غسل کر کے بدن نہ پوچھنا بھی سنت ہے۔ اب بتائیے اس میں الگ سے کیا عمل کرنا پڑا؟ صرف نیت کا فرق، صرف نیت کا ہو۔ سردی میں نہ پوچھ کے یہ نیت کرے کہ بدن پوچھنا سنت ہے، اور گرمی میں یہ سوچ کے کہ آپ نے بدن نہیں بھی پوچھا ہے، کیونکہ گرمی لگتی ہے تو آدمی چاہتا ہے دیر تک پانی رہے تو اس میں آسانی رہتی ہے، اچھا لگتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں سب سنت کے مطابق۔ تو کوئی چیز، سونا بھی سنت کے مطابق۔ کوئی کہے کہ بھی کھڑے ہو کے سونا سنت ہے تو مشکل ہو جاتی، بیٹھ کے سونا وہی لیٹنا ہے، لیکن سیدھے کروٹ، ہاتھ کو رخسار کے نیچے رکھ کے اللہم بسمک اموت واحیا، کتنی بڑی دعا ہے۔ 6 سال کے ہمارے حفاظ بچوں کو یہ آتا ہے، حفظ شروع کر رہے ہوتے ہیں، ان سے یہ دعا سن لیجئے۔ میں اس دن بیٹھا تھا، ہمارے امتحان ہو تو بیٹا سو کے اٹھنے کی دعا کیا ہے، سونے کی دعا کیا ہے، بیت الخلاء کی، سب فر سنا رہے ہیں الحمدللہ، چھوٹے چھوٹے 6-7 سال کے بچے۔ ہم 50 سال کے ہو گئے، ہمیں ابھی تک یہ دعا یاد نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ نہیں سیکھا انہوں نے دین، رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں۔ ہر کام کے لیے ہم نے وقت نکالا، دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں نکالا۔ اور کہاں سکھایا جاتا ہے بتائیے؟ اس کے لیے مدرسے کیسے جائیں گے؟ صبح سے شام تک تو کمانا ہوتا ہے۔ تو نیک صحبتوں میں بیٹھیں، نیک صحبتوں میں جب بیٹھتے رہیں گے یہ باتیں سامنے آئیں، عمل کرنا شروع کر دیں۔ صحابہ نے بخاری پڑھی تھی، صحابہ کے تو بعد بخاری شریف لکھی گئی نا۔ صحابہ جو سنتے تھے آقا سے اس پہ عمل شروع کر دیتے تھے، وہ عمل آج تک باقی ہے۔ اگر وہ عمل نہ کرتے تو یاد کیسے رہتا؟ تابعین نے اس کو دیکھا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تابعی ہیں، امام بخاری اس کے بھی بعد ہیں، لیکن ساری چیزیں مدون کیوں ہیں؟ کہ صحابہ نے عمل کر کے دکھا دیا، جو نبی علیہ السلام کو دیکھتے تھے یا آپ نے جو فرمایا اس پر فوراً عمل کرتے تھے، اس پر فوراً عمل کرتے تھے، اور اس عمل کے لے کے وہ دنیا سے چلے گئے، آگے سکھا کے بھی چلے گئے۔ صحابی سے آ کے انہوں نے پوچھا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ، اب دیکھیے فجر ہم نے پڑھ لی، بس یہی پڑھ لی بہت ہے، ہم کیا اشراق پڑھیں گے؟ کیوں؟ اگر کسی کو نوکری کے ساتھ آتے ہوئے 2 گھنٹے پارٹ ٹائم میں کچھ پیسہ مل رہا ہے، وہ کام نہیں کرے گا کہ ہاں پیسہ مل جائے تو بس بہت کام کرنے کی۔ اگر آدمی فجر کے بعد اشراق پڑھ لے تو کیا ہے؟ اللہ کا تعلق بڑھتا ہے، اور دن بھر کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی کفالت قبول کرتا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس وہ صاحب آئے، اب وہ تابعی ہیں یا ان کے شاگرد ہیں، پوچھنے لگے کہ جنت سے قریب کرنے والا اللہ کی قربت کا راستہ کیا ہے، مجھے بتائیے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ خاموش رہے، پھر پوچھا، تیسری دفعہ میں آپ نے فرمایا میں نے بھی یہی سوال نبی علیہ السلام سے کیا تھا، وہی میں تمہیں بتانا چاہتا تھا۔ اہتمام کے لیے 3 مرتبہ پوچھنے کے لیے کہا، لہذا میں نے جب پوچھا تھا آپ نے فرمایا تھا علیک بکثرۃ السجود، سجدوں کو لازم کر لو، یعنی نوافل کا اہتمام کرو، فرض کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرو۔ آج 2 سنت پڑی، ظہر کی مغرب کی، جلدی سے بھاگنے کی ہوتی، گھر بھاگنے کی، بازار، سارے کام اسی وقت یاد آتے ہیں۔ اسی وقت نفس کو کنٹرول کرنا ہے کہ مجھے اچھی طرح نفل پڑھنی ہے، پھر اللہ سے توبہ کرنا ہے، روزانہ اپنے پچھلے گناہ پہ توبہ کر لی، سارے گناہ معاف۔ تو آئندہ کے لیے ارادہ کر کے اللہ سے مانگ لیا۔ اللہ سے دوستی کا بہت آسان طریقہ ہے توبہ، استغفار۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو نہ صرف یہ کہ ایسے جیسے کہتے ہیں نا بڑے لوگ، جاؤ معاف کر دیا، اچھا نہیں، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتے۔ دیکھو میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، فرشتوں تم گواہ رہو،
یہ روایت مولانا منظور نعمانی صاحب نے لکھی ہے، معارف الحدیث پڑھیں، کچھ تو ہم دینی کتابیں پڑھیں، اس میں لکھا ہے جب بندہ پڑھتا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، یا اللہ آپ کی سوا کون ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں دیکھو میرا بندہ جانتا ہے میرے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا، تم گواہ رہو کہ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ صحیح پڑھے، توجہ کے ساتھ پڑھے۔ ہم لوگ نماز کیسے پڑھے؟ اور جو دعا یاد ہے وہ پڑھے، ربی جعلنی میں ایک ہی دعا یاد ہے، حالانکہ جب امام پڑھ رہا ہو، میں نے پہلے ہی بیان کیا ہے، جب امام جب تک آخری قاعدے میں رہے کچھ نہ کچھ دعا پڑھتے رہنا چاہیے، خاموش رہنا صحیح نہیں ہے، لیکن ہمیں دعائیں یاد نہیں یاد ہے وہی دعا بار بار پڑھیں، خاموش پھر بھی نہ رہیں اور دعائیں یاد کریں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا ظلمنا انفسنا، اس کے علاوہ اور دعائیں بھی مناجات مقبول میں ہیں۔ ہم اگر دین پہ آگے بڑھنے کا ارادہ کریں یہ سارے راستے کھلے ہوئے ہیں، ولایت کے تمام راستے آج بھی کھلے ہیں، لیکن ہم چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جو چلتا ہے اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ اس کو قبول فرما لیتے ہیں بلکہ اس کو دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بھی بنا دیتے ہیں۔ اس دن میں عرض کر رہا تھا اپنے دوستوں سے، نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، کیا پیاری دعا ہے، یا اللہ میرے دل میں، ہمارے دلوں میں ایمان کو مزین فرما دیجیے، سجا دیجیے، بسا دیجیے، مزین فرما دیجیے۔ وحبب الینا، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور فسوق اور عصیان اور گناہوں سے ہمیں نفرت شدیدہ عطا فرما دی۔ جیسے غلاظت کے قریب آدمی نہیں جاتا، ہاتھ لگانا دور کی بات، بدبو سے ہی دور بھاگتا ہے، ایسے گناہ سے دور بھاگنے والے ہیں۔ وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور وَجَعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ، اور ہمیں بتا دیجئے ہدایت یافتہ لوگوں میں سے۔ پھر بندے نے عرض کیا کہ راشدین مانگتے جب آدمی سنت و شریعت کے راستے پہ چلتے چلتے راشد کامل بن جائے گا تو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اس کو مرشد بھی بنا دیتے۔ راشد بننے کے بعد وہ مرشد بن جاتا ہے، یعنی دوسروں کو راستہ دکھانے والا بن جاتا ہے۔ صحابہ کا کیا حال تھا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو جو آپس میں لڑتے تھے سالوں برسوں، باپ وصیت کر کے مرتا تھا فلاں قبیلے والوں سے ہماری جنگ ہے، ان سے صلح مت کرنا، اتنا مارنا، ایسا کرنا، بعد میں ایسے بھائی ہو گئے، ایک دوسرے کے لیے جان نچھاور کرتے تھے، ایثار کرتے تھے، تو وہ انہوں نے کر کے دکھایا ہے۔ آج ہم بھی کر سکتے ہیں، آسمان بھی وہی ہے، زمین بھی وہی ہے، آسمان و زمین والا بھی وہی ہے، صرف انسان بدلا ہے۔ اگر انسان آج تبدیل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ حالات کو تبدیل کرنے پر قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی طرف آنے کی اور اپنے اندر تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب